السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی، اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ایک خوبصورت اور نئے دن کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اچھا جی، یہ ہے آلموسٹ صبح 5 بجے کا ٹائم۔ بچوں کو جو ہے وہ سپارہ پڑھنے چھوڑنے جانا ہوتا ہے، اور صبح صبح اذہان کو اٹھایا، باقی گلی کے بچوں کو بھی اٹھایا۔ سب ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں، میرے کزنس کے بچے ہیں یہ سب، اور یہاں پہ جی ان کو بھیجا کیونکہ آج اذہان نے اور سب نے جانا تھا۔ اسکول اوپن ہو گئے ہیں رزلٹ کے بعد، اور آج تھا فرسٹ ڈے اسکول کا، اور بس اسی وجہ سے میں نے جو ہے وہ جلدی پھر انہیں سپارہ پڑھنے بھیجا تاکہ جلدی واپس آئیں۔ اور اذہان ابھی آج اس کا فرسٹ ڈے ہے تو اس کو تیار شیار کرنا تھا۔ کھانا کھانے میں یہ بہت لیزی ہے، بہت آہستہ آہستہ کھانا کھاتا ہے، تو ذرا ٹائم لگ جانا تھا۔ اور اسکول گیا تو پتہ چلا جی جمعہ ہفتہ اتوار جو ہے وہ 3 دن اسکول جو ہیں وہ بند رہیں گے، اور یہ سن کے جو ہے وہ میری ساری محنت پہ پانی پھر گیا۔ بہت افسوس ہوا کہ پاکستانی تعلیمی نظام کا پتہ نہیں کیا بنے گا اور یہ کب سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ آئے دن کبھی کچھ ہو جاتا ہے تو اسکول بند ہو جاتے ہیں، کبھی کچھ ہو جاتا ہے تو اسکول آف ہو جاتے ہیں۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ بچے پاکستان کا مستقبل ہیں، اگر ان پہ ہی اچھے طریقے سے کنسنٹریشن نہیں ہوگا تو پھر اس قوم کا تو اللہ ہی حافظ ہے، پاکستان کا کیا مستقبل ہوگا اگر یہ بچے جو ہیں انہیں اسکول سے اس قدر چھٹیاں دی جائیں گی۔ جب سے ہم لوگ ادھر شفٹ ہوئے ہیں اس گلی میں، تب سے اذہان کو ایک سمجھ لیجئے اس کو خوشی چڑھی ہوئی تھی کہ میں نے اسکول جانا ہے، میں نے سپارہ پڑھنے جانا ہے۔ اس سے پہلے جب ہم دوسرے گھر میں تھے، ہم لوگ رینٹ پہ رہتے ہیں، میں بتا دیتی ہوں جو بھی نئے سبسکرائبر ہیں ان کو، کہ اس سے پہلے ہم ایک اور گھر میں رہتے تھے جہاں پہ بالکل بھی ہمارا کوئی اپنا ریلیٹیو نہیں تھا، تو وہاں پہ اذہان کو سپارے کے لیے اٹھانا اور اس کو بھیجنا انتہائی میرے لیے مشکل تھا، کیونکہ اکیلا تھا اور یہ نہیں پڑھتا تھا، بہت روتا تھا۔ سپارہ پڑھنے جاتا تھا، سپارہ اٹھا کے بھاگ آتا تھا گھر پہ کہ ماما مجھے نہیں پڑھنا، مجھے آپ ہی مارتی ہے، مجھے کبھی کوئی بہانہ کبھی کوئی جھوٹ۔ تو مجھے بڑی ٹینشن ہوتی تھی کہ پتہ نہیں یہ پڑھے گا بھی کہ نہیں پڑھے گا۔ شاید شروع میں اویسلی سب بچے ضد کرتے ہیں، لیکن یہ کچھ زیادہ ہی کرتا تھا، ایون کہ مجھے رونا آ جاتا تھا یہ ٹینشن لے لے کے۔ اب اللہ کا شکر ہے جب سے اس گلی میں آیا تو خود کہتا ہے، کیونکہ سب بچے ماشاءاللہ جاتے ہیں اسکول بھی اور سپارے پہ پڑھنا بھی، تو یہ خود کہتا ہے کہ ماما مجھے جانا، اور الحمدللہ 2-3 دن ہو گیا خود اٹھ کے، خود شوق سے اٹھ کے جاتا ہے۔ خیر، ارحان میرا چھوٹا بیٹا، اس کی طبیعت 2-3 دن ہو گیا کافی خراب تھی، بخار اور گلا خراب، کیونکہ موسم کا کوئی پتہ نہیں چل رہا، گرمی کب آتی ہے اور کب جو ہے وہ بارش سٹارٹ ہو جاتی ہے اور موسم ایک دم سے چینج ہو جاتا ہے، اور بس اسی وجہ سے بچے جو ہیں وہ بہت جلدی افیکٹ ہو رہے ہیں اس ویدر سے، گلے خراب ہو رہے ہیں، نزلہ زکام فلو اور ساتھ میں فیور۔ تو ارحان کو بھی کم سے کم 3 سے 4 دن ہو گئے، اس کو بھی یہی مسئلے مسائل چل رہے ہیں، اور کچھ نہیں کھاتا وہ، کوئی چیز بھی میں بنا کے دے لوں گھر میں اس نے کسی چیز کو منہ نہیں لگانا، اور پھر ماؤں کو اس چیز کی تو بہت پریشانی ہوتی ہے، بچے نہ کھائیں تو پھر ماؤں کے حلق سے بھی نوالا نہیں اترتا، اور میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ بچے تھوڑا تھوڑا کھاتے رہیں، کیونکہ کھاتے رہیں گے تو بیماری سے بھی لڑ سکیں گے۔ اگر آپ کے اندر قوت مدافعت ہے تو اویسلی آپ بیماری سے لڑ سکتے ہیں، ادروائز بیماری حاوی ہو جاتی ہے۔ تو بس پھر یہاں پہ میں نے ایگ بوائل کیے، موسم بھی ٹھنڈا تھا، اور ساتھ میں چائے بنا لی ہلکی سی، حالانکہ چائے بچوں کو نہیں دینی چاہیے، میں بالکل بھی نہیں دیتی، لیکن بیمار ہے اور کبھی کبھار خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ چائے بنا، میں نے کہا چلو اس سے اس کو تھوڑا بہت تو آرام ملے گا، کیونکہ اور میں نے انٹرنیٹ سے نا یہ ریمیڈی دیکھی تھی کہ انڈے بوائل کر کے اس کے اوپر نا کالی مرچ جو ہے وہ اس کو سپرنکل کر کے تو دیں، اس سے بلغم کا کافی زیادہ آرام آتا ہے۔ بس پھر میں نے ہلکا سا نمک اور کالی مرچ لگا کے سب کو دیا ایک ایک ایگ، تاکہ جو ہے وہ اس سے کچھ تو فائدت ہو۔ اس کے بعد جی شام کے کھانے کی تیاری، آج فرائیڈے ہے، آج میرے ہسبینڈ کو چھٹی ہے کام سے، وہ گھر پہ ہی ہیں، اور بچوں کو لک آفٹر وہ بھی ساتھ ساتھ کریں۔ میرے ہسبینڈ گھر ہونا تو پھر اس دن مجھے بچوں کی بالکل بھی پرواہ نہیں ہوتی ہے، نہ ہی بچے جو ہیں ان کا میرے ساتھ کوئی لنک ہوتا ہے، وہ اپنے پاپا کے ساتھ ہی رہتے ہیں سارا دن، یہاں تک کہ ان کا واش روم کرنا بھی یہ لوگ حرام کر دیتے ہیں، اتنا زیادہ مطلب فرائیڈے والے دن اپنے پاپا کے ساتھ چپکے رہتے ہیں نا کہ بالکل بھی انہیں باہر نہیں جانے دیتے، اگر وہ باہر دروازے سے بھی ہلکا سا باہر ہوں گے تو رونا شروع کر دیں گے اونچی اونچی کہ ہمیں ساتھ جانا ہے، یا پاپا آپ کدھر جا رہے ہو۔
بس یہ ماں باپ کا پیار ہی ہوتا ہے جو بچوں کو یہ سب کچھ کرنے پہ مجبور کرتا ہے۔ میں نے بہت سے ایسے پیرنٹس بھی دیکھے ہیں جہاں پہ فادر جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا سخت ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ زیادہ تر ماں کو پریفر کرتے ہیں، ماں کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، لیکن ہمارے گھر میں یہ سب معاملات الٹے ہیں۔ میرے ہسبینڈ جب میں اور میرے ہسبینڈ ایک دوسرے سے دور رہتے تھے، میں اپنے سسرال میں رہتی تھی، میرے ہسبینڈ یہاں پہ کام کرتے تھے، تو آلموسٹ ایک ماہ بعد بھی جایا کرتے تھے، اور یقین مانیں اذہان بہت چھوٹا تھا، آلموسٹ 1 سال سے بھی چھوٹا تھا، تب بھی وہ اپنے پاپا کو پہچان لیتا تھا، اور جتنے دن بابر نے ادھر رہنا ہے اتنے دن اذہان نے اپنے پاپا کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ میری بالکل ذمہ داری ختم ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ اس کو واش روم بھی میرے ہسبینڈ نے ہی کروانا ہے۔ 3 سے 4 دن وہ بالکل بھول جاتا تھا کہ میری ماں بھی ہے اور جو مجھے پورا مہینہ سنبھالتی ہے، اور فادر 3 سے 4 دن آتا ہے تو وہ بس ماں کو بھول جاتا ہے۔ اور لٹرلی میں جیلس ہوا کرتی تھی اس ٹائم پہ کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، میں اس کو اتنا پیار کرتی ہوں، اس کی ٹیک کیئر کرتی ہوں، اس کو سنبھالتی ہوں، اور تمہارے آتے یہ مجھے بھول جاتا ہے، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ کھانا شانا آلموسٹ میرا بن ہی گیا ہے، اور بچے یہاں پہ کارٹون دیکھ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ منہا کی طرف، یہاں پہ فل اپنی مستیوں میں موج میں، موسم بہت ہی پیارا ہو گیا ہے، فل بادل بنے ہوئے ہیں، اور کسی بھی ٹائم جو ہے وہ بارش آ سکتی ہے۔ یہاں پہ میرے ہسبینڈ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ چلو ہم چھت پہ چلتے ہیں، کچھ تھوڑی بہت پکچر بنا لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے چھت کا ویو بہت ہی خوبصورت ہے، آس پاس فیکٹریز ہیں اور گرینری ہے تھوڑی بہت، تو پکچرز جو ہیں وہ کافی پیاری آ جاتی ہیں۔ اور انہوں نے پھر پکچرز تھوڑی بہت بنائی بھی، پکچرز بنا ہی رہے تھے کہ بارش ہوگی سٹارٹ، اور پھر ہمیں مجبوراً نیچے آنا پڑا، اور موسم جو ہے یہاں پہ بہت ہی ٹھنڈا ہو گیا۔ یہ میرے ابو کا گھر ہے، بالکل ساتھ ہی ہم ابو کے ایک مکان میں رینٹ پہ رہتے ہیں، اور لائٹ کا بہت زیادہ ایشو ہے، موسم تھوڑا سا خراب ہوتا ہے تو لائٹ فوراً سے چلی جاتی ہے۔ ابو کے گھر سولر سسٹم ہے، تو ہم جب لائٹ چلی جائے بچے اٹھاتے ہیں ادھر آ جاتے ہیں، یہ ہمیں بہت فائدہ ہے۔ یہاں پہ بھی لائٹ نہیں تھی تو بس ادھر ہی ہم اسی وجہ سے بیٹھے ہوئے تھے، اب لائٹ آ گئی ہے تو بچے اٹھائے ہم نے اور اپنے گھر میں چلے گئے ہیں۔ اور یہ دیکھیں منہا بھی ہمارے ساتھ ہی جا رہی ہے، یہ ہم سے بھی زیادہ اس کو جلدی ہے جانے کی الحمدللہ۔ اور یہاں پہ میں نے جوتے دیکھیں، جلد بازی میں جو ہے 2 پاؤں الگ الگ ہی پہن لیے۔ اور منہا جو ہے وہ سارا دن آلموسٹ ادھر ہی ہوتی ہے، بہت زیادہ ماشاءاللہ کھیلتی ہے میرے بچوں کے ساتھ، سارا دن اس کا اکیلی ہوتی ہے گھر میں، اس کا ابھی کچھ اور بہن بھائی نہیں ہے تو اس وجہ سے اس کا اکیلی کا دل نہیں لگتا، تو سارا دن جو ہے وہ میرے بچوں کے ساتھ ہی یہ کھیلتی ہے۔ صبح بھی بہت جلدی اٹھ کے پہلے اس نے ادھر ہی آنا ہے اپنی پھپھو کے گھر ہی، اور رات کو بھی اس کے پیرنٹس جو ہیں وہ زبردستی اس کو لے کے جاتے ہیں، یہ جانے کا اپنے آپ نہیں نام لیتی، یہاں اتنا کھیلتی، اتنا اس کا الحمدللہ یہاں پہ دل لگتا ہے، بچے بچوں کے ساتھ ہی خوش رہتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد موسم ٹھنڈا تھا تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ کوئی چیز لے آؤ کھانے کے لیے، وہ آئس کریم لے آئے، اور بہت ہی مزیدار تھی، بہت ہی کیا اسے کہتے ہیں، ٹھنڈے موسم میں اس طرح کی چیز کھانے کا تو اپنا ہی مزہ ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ تک لازمی پہنچے۔ اور ویڈیو آپ کو کیسی لگتی ہے اپنی رائے کا اظہار کومنٹس میں لازمی دیا کریں، ویڈیو بنانے میں بہت محنت لگتی ہے تو پلیز اسکپ کر کے کاٹ کے ویڈیو کو مت دیکھا کریں۔ یہاں پہ جی میرا بھی گلا خراب تھا، اذہان کو بھی ہلکی ہلکی کھانسی آ رہی تھی، لیکن پھر بھی جو ہے وہ ہم نے آئس کریم کھا لی، ہم نے کہا کوئی نہیں اللہ وارث، دیکھی جائے گی صبح جو ہوگا۔ اچھا جی، یہ ہے نیکسٹ مارننگ، ارحان اٹھا، اس کو میں نے کپڑے شپڑے ڈالے، تیار کیا، کیونکہ بچے رات کو جو ہیں وہ اس طرح سے کھیل کھیل کے اپنی بری حالت کر لیتے ہیں کہ صبح کو وہ پہچان میں نہیں آ رہے ہوتے۔ بس پھر صبح اٹھتے سب سے پہلے میں نے اس کے کپڑے منہ ہاتھ دھلا کے کپڑے چینج کیے، اور یہاں پہ ارحان جو ہے وہ ماما کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے کسی بات کو لے کے، ابھی مجھے یاد نہیں ہے، اور بائک سمجھ لیجئے اس کا ایک فرینڈ ہے بائک، سارا دن اس کا بس نہیں چلتا کہ سارا دن یہ بائک کے اوپر ہی بیٹھا رہے۔ ہم نے اس کی بہت ہی عادت ختم کی ہے، اب آ کے اس نے اب کچھ تھوڑی بہت اس کی عادت ختم ہوئی ہے، ادروائز اس سے پہلے یہ سارا دن بائک پہ رہتا تھا، ہمیں ڈر لگتا تھا کہ کہیں گر نہ جائے، چوٹ نہ لگ جائے۔ اور صبح ناشتے میں کچھ بھی نہیں کھا رہا تھا، روٹی شوٹی کوئی چیز کو بھی منہ نہیں لگا رہا تھا، بس پھر میں نے وہی ایگ والی جو ریمیڈی ہے وہی اپنائی، میں نے کہا چلو اس کا تھوڑا کھانسی کا بھی آرام، بلغم کا بھی آ جائے گا، اور اس کا کچھ نہ کچھ پیٹ میں بھی چلا جائے گا۔ اچھا جی، کھانا کھانے کے بعد ارحان جو ہے اس کا ایک ہی فیورٹ مشغلہ ہے، ہابی ہے، سارا دن گلی میں کھیلنا،
اور یہاں پہ اس کی سائیکل میں نے اس کو پکڑا دیا کہ بیٹا تم کھیلو اور میں گھر کے کام کر لوں۔ انشاءاللہ جی کل نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔